الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. Dealing with doubts, التعامل مع الشبہات. پہلے تو یہ پتا کریں کہ شبہ کیا ہوتا ہے. شبہ جو ہے نا، اصل میں لغت میں بھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں اس کے مشابہ ہے. فلاں اس کے مشابہ، احمد علی کے مشابہ، یعنی سملیرٹی یا اس کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شبہ کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپیرنٹلی وہ حق دکھتا ہے، اپیرنٹلی وہ صحیح دکھتا ہے، حق کا لباس پہن کے آتا ہے اور ڈسیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کو شبہ کہتے ہیں. شبہ اس لیے کیونکہ شبہ حق کے مشابہ ہوتا ہے، حق جیسا دکھتا ہے. حق نہیں ہوتا، حق جیسا دکھتا ہے. کیونکہ اگر ایکسپلسٹلی باطل کے لباس میں آئے تو کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا. شبہ لوگوں کو اپیل اسی لیے کرتا ہے نا، کیونکہ وہ حق کے لباس میں آتا ہے، حق جیسا لگتا ہے، حق ہوتا نہیں ہے. اسی لیے اس کو شبہ کہتے ہیں. یعنی باطل ان دا کلوتھنگ آف حق، حق مکس اپ وتھ باطل. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی کہا نا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ گمراہ کن لوگوں کا ویپن ہے. باطل کو صریح باطل یہ پیش نہیں کریں گے، یہ دیکھیں یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ نریٹو ہے، بلکہ وہ حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کریں گے تاکہ جو اس میں سے حق ہے وہ لوگوں کو اپیل کرے اور ساتھ ساتھ باطل بھی اندر ڈال دیا. وسوسہ اور شبہ میں کیا فرق ہے؟ جی پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر بتائیں. 98. پیج نمبر 98 مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا. اچھا جناب، وسوسہ اور شبہ کیا ہے؟ وسوسہ اور شبہ میں کیا فرق ہے؟ وسوسہ، ہاں وسوسہ بیٹھ جائے تو نہیں، کیونکہ آپ نے اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے، آپ نے فرق کرنا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق علاج کر سکیں. کیونکہ وسوسے کا علاج الگ ہے، شبہے کا علاج الگ ہے. جی سسٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شبہ وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وسوسے کی بنیاد نہیں ہوتی اور شبہ کی بنیاد ہوتی ہے. جی ہاں یہ بات بھی ہے. وسوسے کی کوئی بے تقاضا خیال آپ کے ذہن میں آ جائے، یہ وہ ہوتا ہے. شبہ جو ہوتا ہے وہ حق کے کندھے پر، ابھی تو آپ کو پتا ہے شبہ کی ڈیفینیشن، وہ حق کے کندھے پر آتا ہے، حق کا سہارا لے کے آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بھائی میں حق ہوں، اور دکھا کیا رہا ہوتا ہے؟ حق، لیکن ہوتا کیا ہے؟ باطل. ایک تو فرق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وسوسہ آپ ناپسند کرتے ہیں شدید، اور شبہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. وسوسہ جیسے کہ، اور وسوسہ پکے مومن کو بھی آتا ہے. جیسے کہ صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمارے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں اس کو بیان کرنے سے بہتر ہے میں آسمان سے نیچے گر جاؤں، میں مر جاؤں لیکن میں اس کو بیان نہ کروں. ایسی خوفناک قسم کی باتیں آتی ہیں دین کے متعلق، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسا فیل کرتے ہو؟ کہا ہم ایسا فیل کرتے ہیں. تو کہا ذاک صریح الایمان، یہی تو ایمان ہے. یعنی تم شدت سے ڈس لائک کرتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو. تو وسوسہ یو ڈس لائک اٹ، اور شبہ
آپ اس پہ سوچنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, آپ سوچتے ہیں. یہ عثمان بھائی اس دن بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ السلام علیکم شیخ, آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر دیا, ہم آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں. اوہو اوہو, تو پھر شور کون کر رہا تھا؟ چلے ہو گیا. تو ایک فرق کیا تھا کہ شبہ کی بنیاد ہوتی ہے اور وہ حق کو بنیاد بنا کے آتا ہے, ہوتا باطل ہے. وسوسے کی بنیاد نہیں ہوتی. وسوسہ, دوسرا فرق, وسوسہ آپ ناپسند کرتے ہو, لیکن شبہ جو ہے وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور اگر وسوسے کو زیادہ حیثیت دی جائے اور اس کو سوچا جائے تو پھر یہ شبہ کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا فرق ہو گیا. چوتھا فرق وسوسے اور شبہ میں وہ یہ ہے کہ وسوسہ وہ جاتا ہی نہیں ہے اگرچہ آپ کو عقلی جواب مل جائے اس کا, پھر بھی وسوسہ. لیکن شبہ جب آپ انٹلیکچولی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہو, یعنی عقلی دلیل آپ کو مل جاتی ہے یا لاجک اس کی مل جاتی ہے شبہ کو حل کرنے کی, تو شبہ چلا جاتا ہے, وسوسہ نہیں جاتا. تو من خلا کا قضا و من خلا کا قضا, وہ جو حدیث ہے جو ہم پہلے بھی ہم نے کورس میں پڑھی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے. وسوسے کا اب یہ ڈفرینسز ہیں, یہ ڈفرینسز ہیں وسوسہ اور شبہات میں. دونوں کا علاج بھی الگ ہے. جو وسوسہ ہے اس کا علاج تعوذ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اس کا علاج ہے. اور دوسرا اس کو کہتے ہیں تطمین, یعنی اطمینان, آمنت باللہ ورسولہ. جب وسوسہ آئے, ایک ہے تطمین, ایک ہے تعوذ, اور ایک ہے تاکید. the 3 T's. تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تاکید, آمنت باللہ ورسولہ, یعنی تاکید کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا. یہی حل جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بتایا. اور تیسرا مطمئن ہو جائیں, یعنی تطمین کہ ذاک صریح الایمان, یعنی اگر آپ کو وسوسہ سے آپ کو بہت زیادہ نفرت ہو رہی ہے تو یہی ایمان ہے, یعنی آپ مطمئن ہو جائیں. اور چوتھا اس کا علاج ہے انتہا, یعنی بس رک جاؤ, زیادہ آگے سوچو نہ. تطمین, تاکید, تعوذ اور انتہا. انتہا یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں؟ انتہا ینتہی عربی ہے نا بھائی. ہاں, وقف, حد, رک جانا, وقوف, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, شیخ تطمین اور تاکید میں فرق بتا دیں دوبارہ. تطمین جو ہے وہ اطمینان سے ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو اطمینان, آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے یہ نیک لوگوں کو ہی آتا ہے, تو آپ کا ایمان کوئی کمزور نہیں ہے, آپ کا یقین کوئی کمزور نہیں ہے, بلکہ آپ مطمئن ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک صریح الایمان. اور تاکید یہ ہے کہ جب اس طرح کے وسوسے آئیں الٹے سیدھے کہ اللہ سے پہلے کون تھا, اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو آپ کیا کہیں؟ آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پر ایمان لایا. یہ تاکید ہے, یعنی میں اپنے ایمان کی تاکید. جی, انتہا کا میں نہیں بتایا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہ شیطان تمہارے پاس آتا رہے گا اور پوچھتا رہے گا, سوال کرتا رہے گا, حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ من خلق اللہ, کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو جب یہاں تک پہنچ جاؤ, فنتہی, فتعوذ وانتہی,
तावुज़ पढ़ो और बस रुक जाओ, आगे ना सोचो, आगे ना सोचो, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स में शुकूक व शुबहात है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था शुकूक व शुबहात डालने से सोफिस्ट्री आती है, जुनून पैदा हो जाता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज जो है ये सफसता है ना, सोफिस्ट्री है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स में जो है वो है। तो ये 4 इलाज हैं वसवसे के। शुबे का क्या इलाज, जी बताएं। दलील शुबे का इलाज है, इल्म बुरहान, ये सब क्या एक ही चीज है, और शुबे का इलाज यही है। लिहाजा ये अब आपने ये पहचान लिया, तो ये पहचानना इंतहाई जरूरी है कि अगर आपको शुबह कहीं से आया हुआ है। अच्छा, एक और भी फर्क लिख लें, एक और फर्क है शुबे और वसवसे में। वसवसा इनवॉलंटरीली, पता नहीं कहीं से रैंडमली आपके दिमाग, आपके ख्याल में आ जाता है, वसवसा। और शुबह कहीं ना कहीं से आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, या वसवसे में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। यानी वो शुबह जो होता है वो रैंडम नहीं होता, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या बता रहा था, शुबे का इजाला कैसे होगा, दलील से होगा, इल्म और बुरहान की बुनियाद पर होगा। हाँ, मैं ये बता रहा था, मुझे याद आ गया, मैं ये बता रहा था कि अब अगर किसी को शुबह आता है, शुबह लगता है, कोई वीडियो सुन ली उसने, या कोई इसने क्लिप सुन ली, ठीक है, या किसी को सुन लिया या किसी को देख लिया, उसको शुबह आ गया किसी मुतालिक, तो अब वो ताव्वुज़ से इलाज ना करे, क्योंकि ये शुबह जो है वो कैंसर की तरह है। इसको अगर छोड़ दिया और इसका इलाज सही नहीं किया तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको मुल्हिद बना देगा, ठीक है। इसलिए हमने ये फर्क किया शुरू में ही कि वसवसा और शुबह, इसमें आप फर्क करें, क्योंकि दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं जी, शुबह आ गया, औज़ु बिल्लाह, ठीक है, आप तावुज़ पढ़ें, लेकिन शुबे का इलाज ये नहीं है। शुबे का इलाज ये कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, आप उलमा से पूछें, दलील पूछें, बुरहान लें, ठीक है। तो जब शुबह लग जाए तो आपने बैठना नहीं है, जी हाँ कोई मसला नहीं, लग जाएगा। आपने मिसाल के तौर पर किसी अहलुल बिदा में से किसी को सुन लिया और आपके दिल में वो बात घर कर गई और आप सोचने लग गए, तो अब आपने यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग अगर ये बैठ भी जाएगा ना, तो ये बार बार अपना सर उठाएगा, और जब भी सर उठाएगा बहुत ज्यादा उठाएगा। मैं एक एथियस्ट से मिला था, जवान था वो, उससे एक सेशन किया था, तो उसको जो है, पहले मैंने असबाब पूछे कि क्या वजह, क्या वजूहात बनी, सारी बहस मोबाइल से हम बाद में आएंगे, पहले वजूहात क्या बनी, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि कुछ अहादीस मैंने पढ़ी, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो एक अजीब सी फीलिंग आई कि ये कैसी अहादीस है, शुबह आया, ठीक है। अच्छा, मैंने पूछा फिर हल कैसे किया, जी मैंने हल ऐसे किया कि मैं गूगल पे मैंने सर्च किया, अल्लाह अकबर, शुबे का हल आज की नौजवान नस्ल ये ढूंढ रही है, और फिर उनको शिया आलिम और मुनकर हदीस उनके जवाबात मिल गए। कहा अच्छा हदीस होती नहीं है, ठीक है, हदीस तो शिया भी आपकी कुतुब सित्ता को नहीं मानता, और गांधी साहब भी नहीं मानते, हदीस होती नहीं है। जब हदीस होती नहीं है तो रसूल की क्या जरूरत है, छोड़ो, जब रसूल नहीं तो दीन भी नहीं, दीन नहीं तो अल्लाह भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया। ये तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी इस तरह नहीं पहुंचाता। इसका मतलब क्या हुआ, उसने शुबे का हल गलत जगह से ढूंढा, गूगल से ढूंढ रहा है वो। भाई उलमा से आप, मैंने कहा आपको एक्सपर्ट से पूछना चाहिए था, गलत बंदे के पास आप चले गए, गलत जगह से आपने हल किया। चले ये तो हो गया, अब आपको शुबह लग गया, अब बताएं क्या शुबह है, ठीक है जनाब। तो लोग जो है वो शुबहात को गलत तरीके से हल करना शुरू कर देता है, ये तरीका नहीं।
جی یہاں تک کوئی سوال؟ آگے چل. ہاں آپ کا پہلے سوال تھا شبہ اور وسوسہ دونوں میں سے پکڑ اللہ کی طرف سے کس کی ہے. دیکھیں نا، شبے کی پکڑ تب ہے جب آپ اس کا علاج نہ کریں، اور وسوسے کی پکڑ تب ہے جب وہ شبہ کی طرف لے جائے، آپ اس پہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کر لو، اس وسوسے پر. ٹھیک ہے، تو وسوسہ انوالنٹریلی آتا ہے نا، بے اختیاری طور پر آتا ہے انسان کے دل میں، اس پہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے. اور شبہ اگر اس کا علاج نہ کریں ہم، آپ کو کوئی دنیا کے حوالے سے کوئی پریشانی آتی ہے، اب فوراً ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کو بیمار ہو جاتے ہیں فوراً ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. تو آپ دین اتنا ان امپورٹنٹ کیوں ہے آپ کے لیے کہ جب دین میں کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو آپ دین کے طبیب کے پاس نہ جائیں، فوراً جائیں آپ، فوراً فوراً. مائک تو مائک یہاں وہاں کرتے ہیں نا، اتنا ٹائم نکل رہا ہے، میں ریپیٹ کر دوں گا. جی آپ بتائیں. تو جیسے آپ نے وہ بولا تھا کہ فرسٹ پرنسپل پر جب وسوسہ آ جائے تو سوچنا نہیں ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ کبھی فرسٹ پرنسپل پر شبہ ہو سکتا ہے؟ فرسٹ پرنسپلس پر شبہ نہیں شبہ ہو سکتا ہے فرسٹ پرنسپلس پر. دیکھیں فرسٹ پرنسپلس پر جب شبہ ہوتا ہے نا، بہت سارے فرسٹ پرنسپلس ایسے ہوتے ہیں جو کہ واضح ہوتے ہیں، بہت سارے فرسٹ پرنسپلس بھی واضح ہوتے ہیں، لیکن فطرت کی وجہ سے، فطرت میں خرابی کی وجہ سے وہ فرسٹ پرنسپل سمجھ میں نہیں آتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلاسفہ ہوتے ہیں جن کو آسان بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جن کو لمبی لمبی بحثیں دقیق بات کی کھال اتاریں گے تبھی اس کو سمجھ میں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں خرابی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو فطرت میں خرابی آنا، اب یہ اس کو ہم شبہ نہیں کہہ سکتے، وہ مریض ہو گیا ہے، فطرت اس کی خراب ہو چکی ہے اور وہ مریض ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں ہم اس کو، شبہ تو نہیں کہتے. وسوسہ بھی نہیں کہیں گے، یعنی اس نے ایسے وساوس کو اور شبہات کو ٹائم دیا تبھی تو وہ مریض ہوا نا، اب وہ مریض ہو گیا، اب اس کی فطرت کو صحیح کرنا ہے، اب اس کی فطرت کو دوسرے فرسٹ پرنسپل سے ہم صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ اللہ کا وجود یہ فرسٹ پرنسپل ہے نا، اللہ کا وجود فرسٹ پرنسپل ہے، ضروری اور فطری ہمارا ہے نا، فرسٹ پرنسپل ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم دوسرے فرسٹ پرنسپل یعنی کوزیلٹی، قانون سببیت سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتے. ایسے شبہات جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم کے پاس جو جدید قسم کی شبہات ہیں ان کا اہل علم کے پاس جواب، سوال ہے کہ جو جدید قسم کے شبہات ہیں ان کا اہل علم کے پاس جو ابھی جواب نہیں ہوتا تو ان کا کیا کریں، پھر ہم کہاں جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کی یا تو محنت میں کمی ہے یا آپ صحیح سے ڈھونڈ نہیں پا رہے، یہ اسٹرگل آپ نے کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے شبہات کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل میں علماء کو کھڑا نہ کیا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کی حجت تا قیامت، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ ہمیشہ کھڑا رہے گا حق پر، غالب رہے گا باطل کے خلاف. باطل میں شبہات بھی آتے ہیں، ایک بات یہ. تو ایک بات تو یہ کہ ایسے اہل علم ہے، وہ الگ بات ہے، کم ہے، لیکن اسٹرگل ہم نے کرنی ہے، کیونکہ بیمار کون ہے؟ ہم. جب بھی ہمیں بہت زیادہ سیریس النس آتی ہے تو اسٹرگل کون کرتا ہے ڈاکٹرز کو ڈھونڈنے میں اور ان کے اوپینینز کو لینے میں؟ ہم. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جدید آپ شبہات کہہ رہے ہیں، وہ جدید شبہات لباس چینج ہے، اصل ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ کہتے ساحر او مجنون اتواسو بھی، کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا وصیت کر کے گئے ہوتے ہیں؟ یعنی دیکھیں، آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ
قوم نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آج تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سب ایک ہی قسم کے شبہات لا رہے ہوتے ہیں. اتواسو بھی کہ کیا ایک دوسرے کو یہ موت کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ شبہات ایک ہی جیسے نکل رہے ہیں, بندے مختلف ہیں لیکن شبہات ایک جیسے ہیں. بل ہم قوم طاغون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں, چونکہ گمراہی ہے, گمراہی کی اصل ایک ہوتی ہے اور وہ طغیانی ہے, تو یہ طغیان پرستی ہے. تو شبہات کی اصل ایک ہی ہوتی ہے, کپڑے چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا, آپ کون سا شبہ لیں گے؟ آپ مثال کے طور پر پوسٹ ماڈرنٹی ہے, ما بعد جدیدیت ہے, ٹھیک ہے, یہ شبہ, یہ سفسطہ, یہ میڈیول پیریڈ میں پایا جاتا تھا. سائنٹزم جو ہے, آپ جانتے ہیں اس لیے آپ کو بتا, سائنٹزم جو ہے, سائنٹزم سمنیہ کے نام سے مشہور تھا, جس کا جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی پہلے گروہ گزر چکا ہے, جو صرف مشاہدے کو علم کا ذریعہ مانتے تھے. ٹھیک ہے, اور سیکولرزم ہے, قوم شعیب جو ہے وہ سیکولر تھی کہ اے شعیب کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم اپنی مرضی, جو ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا چاہیں, کیا تیری نماز اتنی متاثر ہو جاتی ہے, اتنی ہیوی ہو جاتی ہے کہ ہماری مرضی پر بھی غالب آنے لگے؟ یہ تو لبرل فلسفی ہے نا کہ نمازوں کو پبلک ڈومین میں نہیں آنا چاہیے. تو قوم شعیب سیکولر قوم تھی, قوم شعیب نے دیکھیں آپ کیسے رد کیا. مقصد یہ ہے کہ شبہات جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے شبہات جو ہے وہ جدید نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں آج دین داروں کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوگمیٹک ہیں اور یہ متس ہیں اور یہ توہم پرستی ہے, دقیانوسیاں ہیں, کہانیاں ہیں, ٹیلز آف دا پاسٹ. کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین. ٹھیک ہے, تو یہی آج کا جو پڑھا لکھا انٹلیکچوئل ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اچھا جناب, رچرڈ ڈاکنز کہہ رہا ہے ہو ڈیزائن دا ڈیزائنر. اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا کے چلے گئے یہ شیطان شبہ ڈالتا ہے. رچرڈ ڈاکنز ایوولوشنری بایولوجسٹ, بڑا انٹلیکچوئل اپنا آپ کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں نے کوئی بڑا توپ اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مقصد بتانا یہ ہے کہ شبہات کی اصل ایک ہوتی ہے, جو قرآن اور حدیث میں سالڈ ہے اس کو وہ کنیکشن جوڑ لیتا ہے. تو اب بات یہاں پہ پہنچی کہ ایسے اہل علم جو کپڑے چینج ہوئے ہیں شبہات کے, اگرچہ ان کو نہ جانتے ہوں, لیکن شبہات کی حقیقت اگر آپ کسی عالم کے سامنے رکھیں گے تو وہ پہچان جائے گا کہ یہ تو میں قرآن میں پڑھ کے آیا ہوں, یہ تو قوم نوح کا شبہ ہے, یہ تو مشرکین مکہ کا شبہ ہے. ٹھیک ہے, تو فرق یہ ہے کہ ہمیں بتانا آنا, ہمیں اپنا میسج کنوے کرنا آنا چاہیے. اب آپ جو ہے مثال کے طور پر فیمنزم, پیٹریارکی, ایکوالٹی, یہ ساری اصطلاحات آپ کسی عالم کے سامنے نہیں رکھیں گے, آپ ان کے پیچھے جو معنی اور حقیقت ہے وہ رکھیں گے اور پوچھیں گے کیا حکم ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ اپنے آپ کو کنوے کریں تو وہ اصل شبہات تک پہنچ جائیں گے. اچھا جناب, سوال ہے ہم فلسفی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, فلسفی نہ پڑھیں ابھی. اچھا جناب, تو کہاں ہم تھے؟ ہم اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ علاج. جی ہاں, علاج جو ہے وہ شبہ کا علاج ہے دلیل, اور کیا وسوسہ, وسوسے کا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ 4 علاج ہیں. ٹھیک ہے, تعوذ, 3 T's اینڈ انتہا. رک جائے اور غور و فکر نہ کرے اور سوچے نہ. ہاں بس وقوف کر لیں. 4 T's کر رہے ہیں, نہیں پھر وہ مبالغہ لگے گا, زبردستی کا گھسانا لگے گا, ایسا نہیں, اچھا نہیں ہوگا, مزہ نہیں آئے گا. اچھا جناب, اب شبہات کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, ریزنز بیہائنڈ شبہات.
میرے پاس پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے, میں آپ کے سامنے پریزنٹیشن شیئر کرتا, لیکن ٹائم وہ پتہ نہیں کیسے کرتا, یہاں پہ پروجیکٹر بھی نہیں ہے, پریزنٹر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ریزنز بیہائنڈ شبہات, شبہات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی لیک آف نالج, ٹھیک ہے, میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے پہلا, ناٹ گراؤنڈیڈ ان اسلامک نالج. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے اس میں سے لیڈرز کھڑے کیے. اب جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ علم اور تقوی میں ہائیسٹ لیول کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیڈرز ہم کب بناتے ہیں؟ لما صبروا, صبر شہوت پہ, ڈیزائرز پر صبر. دوسرا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یقین ہماری نشانیوں پر. یقین کب آئے گا؟ جب علم پختہ ہوگا. تو لہٰذا شبہات کے پیچھے پہلی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہوتا, علوم شریعہ میں مہارت نہیں ہوتی ہے. دوسرا اہل البدع یا گمراہ کن لوگوں کو زیادہ سننا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ دل لگانا. یہ میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا. اچھا ہاں, حالانکہ ہم نے اس پہ 1-2 کلاسز لگا دی پوری. گناہ میں مبتلا ہونا, گناہ میں مبتلا ہونے سے کیسے شبہات آتے ہیں؟ ہاں فطرہ جو ہے وہ اس پہ گرد و غبار آ جائے گا گناہ کرنے سے. فطرہ پہ تو نہیں آتا گرد و غبار. فطرہ جو کلاؤڈ ہوتی ہے نا وہ آئیڈیاز یا کلچر انڈاکٹرینیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. فطرہ کلاؤڈ نہیں ہوتی, دل گندا ہو جاتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. تو یہ دوسری جو وجوہات ہیں, سب سے اہم ہے یہ ڈیزائرز. یعنی ڈیزائرز آپ یہ جانتے ہیں کہ گمراہی کے 2 اسباب ہیں, شبہات اور شہوات, ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس. اب ڈیزائرز لیڈ ٹو ڈاؤٹس, ٹھیک ہے. ڈیزائر جو ہیں وہ انسان کو شبہ کی طرف لے جاتی ہے. بہت زیادہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. اور وہ ایسے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موٹیویشنل اسپیکر رکھا ہوتا ہے, واعظ, جو اس کو ڈانٹتا ہے, کیا کر رہا ہے, شرم کر, حیا کر. اب وہ اس کے اندر ایک کانٹرڈکشن آتی ہے, اس کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ایک کام وہ کرنا چاہتا ہے, اس کا نفس چاہتا ہے کہ میں کروں, یعنی a part of him wants to do something and a part of him is rebuking him for that, ٹھیک ہے. تو اندر کانٹرڈکشن, اندر پھڈا چل رہا ہوتا ہے. اب اس پھڈے کے نتیجے میں وہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے. اب اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے وہ دلیل ڈھونڈتا ہے, اپنی چاہت, اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ دلیل ڈھونڈتا ہے یا کہیں سے بھی کوئی بھی ایسی بات سن لیتا ہے, فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے, ہاں یہ اپنے آپ کو اطمینان دے دیتا ہے. جب اطمینان دے دیتا ہے, اب یہ غلط چیز سنی نا, غلط چیز کو دلیل بنایا, شبہ آ گیا اس کو. اب انسان, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گانے سننا نہیں چھوڑ سکتے, لیکن وہ دیندار بھی اس کی صف میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. تو کیا کرتے, اب یہ کانٹرڈکشن آ جائے گی اندر, کیونکہ ان کو پتا ہے دلیل ہے, حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں سے یہاں وہاں سے سن لے گا اور کہے گا ہاں یہی تو میں دلیل ڈھونڈ رہا تھا, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, گانے سننا سیٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شبہ آیا نا اس کو. تو اس اندر کے پھڈے کو روکنے کے لیے وہ شبہ کا شکار ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے. ایک آواز آ رہی ہے, ایک شخص سے بات ہوئی میری, دکان تھی اس کے سامنے ہی نا مسجد بنی ہوئی تھی. تو نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا مسجد سامنے ہی, آپ نماز پڑھا کرو. تو کہہ رہا یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفور الرحیم ہے.
تو اب وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے غفور الرحیم کو, تو اس کو بھی کیا ہم شبے میں کہیں گے؟ اس کے یہ بھی شبہ ہے نا, مس یہ انٹرپریٹ بھی شبہ ہے. یعنی وہ جانتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا, تو ہم اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو, تو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ غفور رحیم, اللہ معاف کر دے گا. دوسرے ایسے بھی شبہات آتے ہیں, بھائی ہم دین اور دنیا بیلنس کر کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ ایک دو نماز پڑھ لے گا اور کہے گا میں بیلنس کر رہا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی تو کہا ہے کمانے کو, 24/7 دنیا کما رہا, کہے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی تو کمانے کو کہا ہے. اس طرح کی وہ قرآن اور حدیث سے آیات پکڑ کے لائے گا اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا. کر رہا ہے, یہ عام شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے, بالکل وہ یہ تو نہیں, وہ یہ کہہ کہ ہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مڈل سٹیج پہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یار ہماری کمی ہے, کوتاہی ہے, وہ ابھی بھی واپس آنے کا ٹریک پہ ان کا چانسز ہیں. لیکن جب وہ اپنے گمراہیوں پر دلیل پکڑنا شروع کر دے نا, بہت سے ایسے لوگ ہیں داڑھی رکھی ہوئی تھی, داڑھی کاٹ دی, دلیل بھی دے دیتا, دلیل بھی دے دیتا. میوزک سن, وہ موقف چینج ہو جاتے ہیں. جی کہتے ہیں ریسرچ ہماری تبدیل ہو گئی, ہم جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں اور ہم ریسرچ اینالسٹ ہیں اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کلر چینج کرتے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نا, ورنہ تو عوام انگلی اٹھا دے گی آپ پر, آپ اپنے آپ کو تو کانٹرڈکٹ کرو گے ہی, عوام بھی آپ کو جو ہے وہ کہے گی کہ یار یہ تم کس طرح کے بندے ہو, تم دیندار. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس دلیل ہے. تو جب اس نے دلیل ڈھونڈ لی نا, اب اس کے لیے واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں گناہ کرتا ہوں, بس میں خود اس میں پھنسا ہوا ہوں, وہ ایک مڈل لیول پہ ہے, وہ جانتا ہے وہ غلط کر رہا ہے, وہ آ جائے گا واپس. لیکن جب وہ دلیل پکڑنا شروع کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کو لانا واپس. اور اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. بہرحال یہ آگے ہی اسی اس میں آئے گا کہ ہم مختلف قسم کے اصحاب الشبہات ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں تو ڈانٹ کے واپس لائے, کہیں وعیدیں دی ہیں پنشمنٹس کی, کہیں پیار سے سمجھایا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے اصحاب الشبہات کون ہے. سوال آ رہا تھا کہیں سے. جی شیخ, بدعت بھی شبہ ہی ہے؟ جی بدعت کو بھی شبہ ہی شمار کریں گے؟ بدعت بھی شبہ ہوتا ہے, بدعت بھی شبہ ہوتا ہے. اہل الشہوات, اہل الہوا, بدعات کو اہل الہوا کہتے ہیں اصل میں, ٹھیک ہے. جی قرآن حدیث میں جو ٹرمز آتے ہیں نا, اہل الہوا آتی ہیں, پیپل آف ڈیزائرز. پیپل آف ڈیزائرز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے لیے وہ دلیل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کو کوئی ایسا بندہ اہل البدع میں سے نہیں ملے گا جس کے پاس دلیل نہ ہو. شیعہ کے پاس بھی اپنی دلیل ہوگی, بوری کے پاس بھی, آغا خانی کے پاس بھی, قادیانی کے پاس بھی دلیل نکال کے لائے گا. وہ کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں, دلیل لائے گا وہ. تو بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ سب کے پاس دلیل تو ہے, لیکن صحیح دلیل کس کی, یہ بات ہے. ورنہ تو مولوی کوے کو حلال کرنے کی بھی دلیل لاتا ہے, جو کہ محاورہ مشہور ہے. ہاں ہاں لطیفہ ہے. تو دلیل تو ہر کوئی لے آتا ہے نا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. بہت سے لوگ قرآن سے گمراہی اپنے سر پہ لے آتے. اچھا دو چیزیں ہو گئی, دو چیزیں ہو گئی. آن لائن سوالات, ایک سیکنڈ تھوڑا سا ہم ٹاپک کمپلیٹ کر لیں, پھر ہم انشاءاللہ آن لائن سوالات لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا بھی لیتے ہیں سوال, ٹھیک. دو چیز, دو شبہات کے پیچھے ایک وجہ کیا ہوئی, علم کی کمی, علم کا رسوخ نہیں ہے. دوسرا شہوت پرستی. تیسرا ایموشنل ٹراما, یعنی انسان کسی نفسیاتی مصیبت میں مبتلا ہے. یار میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, ہر وقت میرے ساتھ ہی مصیبت آتی ہے. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ رحمان ہے. پرابلم آف ایول.
ایموشنل ٹراما، سوء الظن باللہ، اللہ کے بارے میں برا گمان. جب انسان کو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے بہت پناہ مانگتے تھے. فقر سے، جب انسان فقر میں مبتلا ہوتا ہے تو یا تو شکوک شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، فقر سے بھی پناہ مانگتے تھے. تو فقر سے پناہ مصیبت ہے نا، مصیبہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے عافیت، عافیت یعنی دنیا اور آخرت میں مصیبت سے بچاؤ. اللہ سے عافیت تلاش کیا کرو، سوال کیا کرو. تو مصیبت جو ہے وہ انسان کو اللہ کے بارے میں برا گمان میں مبتلا کر دیتی ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مصیبت سے بہت سے لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ دین کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ مصیبت کی وجہ سے ہی آتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے آتے ہیں، تکلیفوں کی وجہ سے آتے ہیں. اور جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے نا کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو، او بھائی تم کون ہو، اللہ کون ہے یہ تو پہچانو کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو. کبر، کبر. اور دوسرا یہ کہ سوء الظن باللہ ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ برا گمان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی برا ارادہ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے خیر پہنچا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو اسی طریقے سے خیر پہنچائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اتنی تکلیفوں کے فیزے سے گزار کے خیر ملی تھی. آپ کا سوال ہے کوئی؟ وسوسہ انسان کی سائیکی، اس کو وسوسے کا ریزن سائنٹیفک نہیں ہے. وسوسہ جو ہے کوئی ہارمونل ڈس بیلنس نہیں ہے. وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. شیاطین من الانس والشیاطین من الجن. سائیکولوجیکلی آپ کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میں گیا تھا نہیں گیا تھا، ہر معاملے میں وہم میں مبتلا ہونا. جیسے کہ بہت سے لوگ وضو میں اور نماز میں پتہ نہیں میں نے 3 دفعہ کیا، 5 دفعہ، 10 منٹ تک وضو کر رہے ہوتے ہیں. نماز میں بھی اسی طرح جو لوگ، یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی، اس پہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی شیطان جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ایج پر عبادت کرتے ہیں، کنارے پر. ذرا سی تکلیف آتی ہے گر پڑتے ہیں. تو یہ نفاق ہوتا ہے ان کے دل میں. تو کوئی مصیبت، یعنی دین جب تک ان کے مزاج کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو وہ سیٹ ہوتے ہیں. جہاں تھوڑی سی ان کو ہلانا شروع کرتا ہے دین تو وہ گر پڑتے ہیں. تو یہ کمزور ایمان ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے دل میں، جس کی وجہ سے اور وہ گرتے ایسے ہی شکوک و شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر دین حق ہوتا تو کیا ہمیں تکلیفیں آتی، کیا ہم ہار جاتے، ہم مغلوب. اگر اسلام واقعی حق ہوتا تو آج کے دور میں اسلام مغلوب ہے، مسلمان کرائسس میں. اس طرح کی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر مغرب سے مرعوب ہو کے مغرب کا فلسفہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں مغرب نے آج ترقی اسی لیے کی کیونکہ انہوں نے دین کو سائڈ پہ کیا، تو ہم بھی دین کو سائڈ پہ کریں گے تو ہم ترقی کر سکیں گے. اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہے وہ یہ سارا ایموشنل ٹراما اور یقین میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح ریزنز بیہائنڈ شبہات میں ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ پیراڈائم کانفلکٹ ہوتا ہے. پیراڈائم کانفلکٹ یہ کیا ہے؟ ہاں وہی مطلب یہ ہے کہ نظریات، آپ نے جدیدیت کا ورلڈ ویو یا جدیدیت کا نظریہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، اور اس جدیدیت کے لینس سے آپ قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ये हमने डिस्कस किया था, मुझे याद पड़ा है क्लास में। चश्मा, हाँ चश्मा, कि अगर आपने जदीदियत का चश्मा पहन के आप कुरान हदीस को पढ़ रहे हैं तो आपको शुबू को शुबहात आएंगे, क्योंकि आपको वो इक्वालिटी नजर ही नहीं आएगी कुरान हदीस में। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा वलिज़्ज़करु मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये चीजें आपको मिलेंगी, आपको शुकूक शुबहात आना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो रीजनेबल नहीं है कुरान हदीस, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉलिजमी, जो इस्लाम अलाउ करता है, 9 बीवियां, शुकूक शुबहात। बल्कि वेस्ट जदीदियत क्या कहती है? 1 वाइफ एट अ टाइम एंड टू मेनी गर्लफ्रेंड्स। कब्बहल्लाहु वजहहू, अजीब। तो जदीदियत आपकी ये कहती है कुरान आपका मसना व सुलासा व रुबा, आप इस चश्मे से पहन के आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको शुकूक शुबहात पैदा होंगे। ये बहुत बड़ा है। यानी खुलासा ये है कि आपने कलमा जदीदियत का पढ़ा हुआ है, सॉरी कलमा आपने इस्लाम का पढ़ा हुआ है, और आपका चश्मा जदीदियत का है। तजाद, ठीक है। या जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं मुस्लिम फेमिनिस्ट, ये तजाद है। मुस्लिम एंड फेमिनिज्म ये तजाद है कलमे में। कलमे में पिछली क्लास में भी हमने ये बताया था। लिबरल मुस्लिम ये तजाद है। लिबरल मुसलमान हो ही नहीं सकता, कलमा ही अलग है दोनों का। जी हाँ, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शादी के वक्त, रुखसती के वक्त 9 साल थी। अब ये एतराज क्यों आ रहा है? ये जदीदियत का चश्मा पहन के आ रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुफार मक्का ने ये एतराज नहीं किया था। अगर एतराज ये बनता था तो सबसे पहले कौन करते? कुफार मक्का। यानी वो उनका कल्चरल नॉर्म था कि इतनी एज की लड़कियों से शादी हो जाती थी। ये तो अब तुमने कानून बनाया ना कि 18 और अबव, ये तो पहले तो नहीं था। ये तुम्हारा कानून है, तुम्हारा बनाया हुआ है, ये तुम्हारा कल्चरल नॉर्म है। अब तुम अपने मॉडर्निटी के कल्चरल नॉर्म का चश्मा पहन के तुम पुरानी चीजों को एनालाइज और जज कर रहे हो। तो वही इसीलिए शुबहात आते हैं। हालांकि कोई इसमें शुबह है ही नहीं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। ये हमें भी इसलिए आता है क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि कम, बहुत से मुसलमान प्रैक्टिसिंग लोग कहते हैं कि कम उम्र में शादी करना जुल्म है, औरतों की कम उम्र में शादी कराना जुल्म है। नहीं, पहले उसको पढ़ाओ, पहले उसको लिखाओ, पहले उसको यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, फिर शादी होगी औरत की। ये एक आम दीनदार की भी सोच है, जदीदियत का असर है। तभी तो ये शुबह आ जाता है हमें भी कि भाई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इतनी छोटी उम्र में शादी हुई। 100 साल पहले भी ये शुबह नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। बल्कि एज डिफरेंस भी इतना होता था कि मेरी एक खाला, मेरी एक नहीं खाला, मैं रिश्तों में थोड़ा नाम लेने में कमजोर हूँ इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। खाला का जो बेटा है ना, वो बेटा और मेरी जो दूसरी खाला है वो बराबर है। अल्लाह अकबर। खाला का बेटा और दूसरी खाला बराबर है एज। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? जब आपकी बहुत 14-15 उम्र की एज में शादी हुई तो एक फर्टिलिटी पीरियड आपका बहुत ज्यादा होता है कि आप, यानी बाद में भी बच्चे हो जाते हैं, कि जब बच्चे हो गए फिर भी आपका भी बच्चे हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये कल्चरल नॉर्म था। ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मामी कौन? मामू की वाइफ? मैं, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पता है। मैं जो है वो रिश्तों को सही से पहचान नहीं सकता हूँ। हाँ, ये बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। अच्छा, तो कितने रीजंस बिहाइंड शुबहात हो गए? 5।
کون کون سے؟ علم کا رسوخ نہیں، عدم رسوخ، شہوت اور نفسیات. ہاں ہاں، اہل البدع اور گمراہ اور اہل الہوا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو بہت زیادہ سننا، ان کی صحبت 4، اور نفسیات 5، اور پیراڈائم کانفلکٹ 6 ہو گئے، 4 ہوئے. میرے پاس تو 14 چل رہا ہے تو ہم نے 2 بیچ میں کہیں نہ کہیں کر لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈسکس کو الگ پوائنٹ لے لیا ہوگا. بہرحال تو میرے ذہن میں جب میں بنا رہا تھا جتنا آیا تو اتنا آئے. ابھی اور بھی 2 آ گئے، میں لکھ لوں گا انشاءاللہ اپنے پاس. ہاں، وسوسے کو دل میں جگہ دینا، اس کا آنا ایک ویکنس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میرے استاد، میرے شیخ، سب سے جو موسٹ بینیفیشل نصیحت میں نے جو ان سے لی ہے وہ یہ ہے. ایک وقت ایک موقع پر میں اپنے شیخ یعنی ابن تیمیہ کو 1 by 1 ڈاؤٹس بتا رہا تھا. اچھا شیخ یہ بھی شبہ ہے، یہ بھی شبہ آتا ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا لاجیکل آرگیومنٹ ہے، اس کا کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ شبہات کو سپنج فوم کی طرح نہ بناؤ کہ اس میں دل لگا رہے ہو، اس کو ایبزارب کر رہے ہو، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہو. کیونکہ سپنج کی طرح کیا ہوتا ہے کہ سپنج جو فوم جو ہوتا ہے وہ پانی کو جذب کرتا ہے، پانی کو جذب کرتا ہے، اور پھر سپنج رکتا نہیں ہے، وہ پانی کے قطرے نکلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس فوم کو اٹھاؤ. اتنی بلیغ بات کہی نا ابن تیمیہ نے، کہا کہ یہ جو فوم ہوتا ہے، اگر تم اپنے دل کو شبہات کا گھر بنا رہے ہو، یعنی آپ ہر بندے کو سن رہے ہو اور پھر اس کو سوچ بھی رہے ہو، جی میں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کروں گا، سوچ رہے ہو، جگہ دے رہے ہو. اب آپ کیا آپ نے جگہ دے دی، شبہات ایک کر کے ایک آ رہے ہیں، اور پھر اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ شبہات سپریڈ کر رہا ہے نہ جانتے ہوئے، جیسے کہ فوم پانی پھینک رہا ہوتا ہے نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے. اسی طرح وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے شبہات سپریڈ کر رہا ہوتا ہے جو شبہات کو ایبزارب کر لیتا ہے. تو ابن تیمیہ نے فرمایا ایسے نہیں کرو، بلکہ ایک شیشے کی طرح، صفاف شیشے کی طرح اس کو لے جاؤ کہ شبہات کو تم ایک دور سے سرفیس لیول کی نگاہ سے دیکھو، اور بالکل صفائی کے ساتھ اور کلیئرلی دیکھو، بغیر اس کو ایبزارب کیے، بغیر اس کو دل میں جگہ دیے، بغیر اس سے دل لگائے ہوئے، کہ جب ضرورت ہو تو اس کو دیکھو، ورنہ اس کو فوراً سے جیسے شیشے سے آگے چیز گزار دی جاتی ہے ویسے اس کو گزار دو. اور شیشہ پر جب پانی پھینکیں گے تو پانی کو جذب کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس طرح سے شبہات کو بھی تم جذب نہ کرنا. تو یہ تم کر رہے ہو نا کہ ایک ایک کر کے مزے لے رہے ہو شبہات کو ڈسکس کرنے میں، یہ نہ کرو، یہ جذب کی علامت ہے. اچھا، تو جو بھی 5واں 6واں یا 7واں ریزن ایک اور ہے، مٹیریل پروگرس آف دا ویسٹ، مغرب کی ترقی. مغرب کی ترقی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر سپر پاور نہیں تھے؟ روم اور فارس سپر پاور سے اس وقت کے. تو صحابہ کو تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی یار یہ جو ہے وہ سپر پاورز ہیں، یہ بڑے چیتا قسم کے پہنچے ہوئے مروب تو نہیں تھے وہ. تو وہ یعنی یہ شبہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب جو پہنچا ہے نا اپنی، یعنی ان کی فکر اور ان کے فلسفے میں کوئی ایسی بات ہے جو ان کو ترقی کروا رہی ہے. ٹھیک ہے، اتنی ترقی کی ہے انہوں نے، کوئی تو وجہ ہے. تو یعنی اب اس ترقی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتی ہے محنت کی ہے نا آپ نے، سائنس سمجھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے محنت کا، آخرت میں اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوتا. تو محنت ہو سکتی ہے، جستجو، طرب، حرص ہو سکتی ہے،
آپ نے صرف یہی لاجیکل کنیکشن کیوں لیا؟ یہ اللاجیکل ہے کہ آپ ترقی کا سبب یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ اور بھی سبب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی جواب ہے. یہ تو میں نے لاجیکل ڈی کنسٹرکشن کی ہے نا، کہ یہ وہی والی آرگیومنٹ ہے، یہ وہی والی فیلیسی ہے کہ if A then B, B therefore A. اب میں اس کو سمجھا نہیں رہا، ٹائم نہیں ہے. ہاں ہاں، پھر بہت سے لوگ اتنا مروب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں مغرب گیا، میں نے اسلام وہاں دیکھا. اور کیا کہتے ہیں؟ میں نے اسلام، وہ کہاں، کون سا اسلام دیکھا؟ چپل وہ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، وہ آپ کو اسلام دکھ گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ کمی کوتاہی ہے، لیکن کیا اسلام یہ چپل سیدھے رکھنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے یہ کہا، میں نے سنا کہ جی وہ اپنے چرچز میں جا کے اور اپنے ایونٹس میں جا کے اگر جہاں چپل اتارتے تو بڑی آرگنائز وے میں رکھتے ہیں، تو میں نے لہٰذا اسلام وہاں دیکھا. بھائی یہ کوئی اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام اس چیز کی بھی تمیز بھی سکھاتا ہے، لیکن اسلام اس سے بہت کچھ ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ ہم نے چوری اور جھوٹ نہیں دیکھا، تو بھائی آپ نے اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہاں پہ گورننس بہت اسٹرکٹ ہے. تھوڑی سی آپ الیکٹریسٹی آپ کٹ آف کر دیں، پھر دیکھیں کیسے درندے ہو جاتے ہیں یہ. اور یہ ابھی ہوا ہے نا اس میں، ہاں ان کے پروٹیسٹ وغیرہ آپ دیکھیں فل. اور یہ جو وہ جو بلیک مین، کس کو، کون سا بھی جو واشنگٹن میں جو یہ ہوا تھا، ابھی بھائی دکانیں اور کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو ہمیں تو پاکستان سے بدتر وہاں پہ دیکھا، ہمیں پاکستان وہاں دیکھا. بہرحال پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی لاجیکل کنیکشن نہیں کہ اگر ترقی ہوئی ہے تو ان کے نظریات کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے، یعنی ان کو دین کو سائڈ پہ رکھنے کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے. یہ کوئی لاجیکل کنیکشن نہیں ہے. when there are other reasons behind this, there can be other possible reasons behind this technological advancement. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ آپ نے بتائی کہ بھائی ترقی کیا ہے، یہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ مغرب نے ترقی کی، ہم اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھاتے. کون سی ترقی؟ یہ ترقی ہے؟ کیا ترقی کی؟ پلینز بنا لیے، ویپنز بنا لیے، یہ ترقی ہے؟ مٹیریل ترقی کیا ترقی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا فیملی اسٹرکچر تو بالکل ہی برباد ہوا ہوا ہے. 50% تمہاری عورتیں سنگل چائلڈ کو 50% جو ہے وہ سنگل مدرز اپنے چائلڈ کو ریز کر رہی ہیں. یعنی 50% سے زیادہ ایسی عورتیں ہیں امریکہ، یورپ میں، کہ جن کا بچہ اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ ڈیورس ہوتی ہیں. 50% بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہاں. تمہارا ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہو، سوسائڈ کر رہے ہو، یہ ترقی ہے؟ نہیں چاہیے ایسی طرح. مروب ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا منہ توڑ آپ جواب دیں. ہاں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہے، مانتے ہیں تم نے ویپنز میں اور سائنس میں ترقی کی ہے، جو کہ مسلمان کی لیکنگ ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، تبھی تو ہم مغلوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ویپنز میں مضبوط ہو تاکہ تم اللہ کے دشمن کو ڈرا سکو، اور ہم یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ وہی بروکن ونڈو. if thief then broken window therefore thief. یہ وہی والی فیلیسی ہے. تو ضروری نہیں ہے بروکن ونڈو تھیف کی وجہ سے ہو، کسی نے پتھر مارا ہو. تو ترقی یعنی یہ کہہ رہے ہیں if no religion then ترقی therefore no religion. یہ والی فیلیسی. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. سر وسوسہ شبہ کی طرف لے کے چل جاتا ہے. ریکارڈنگ آپ سن لیجیے گا، ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی.